وہ جو میں نے مولانا الیاس صاحب کی کیفیت عرض کی آپ سے، یہ مولانا الیاس صاحب کی کیفیت خود بخود نہیں بن گئی تھی، یہ کسی کی صحبت نے ان کو ایسا بنایا تھا، کسی کی صحبت نے ان کو ایسا بنا دیا تھا کہ جب وہ جنت کا نام لیتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے جنت کو دیکھ کے آئے ہیں، جب جہنم کا نام لیتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے جہنم کو انہوں نے دیکھ رکھا ہے۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد۔ کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، کوئی لوہا تلوار اور خنجر خود نہیں بنتا۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اپنے حضرت جی سے سنا کہ حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی قاری طیب صاحب سے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے جو پوتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، ان سے بیت اللہ میں ملاقات ہوئی، بیت اللہ شریف میں۔ تو فرماتے ہیں کہ قاری طیب صاحب کا چہرہ اتنا نورانی تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے قاری طیب صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ چہرہ آپ نے ایسا کیسے بنایا ہے، آپ نے اپنا چہرہ اتنا نورانی کیسے بنایا ہے؟ تو فرمانے لگے میں نے نہیں بنایا، میرے شیخ نے بنایا، میں نے نہیں بنایا، یہ میرے شیخ نے میرا ایسا چہرہ بنا دیا۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ یہ مولانا روم کے اپنے اشعار ہیں، مولانا روم کے خود کے اشعار ہیں۔ مولانا روم بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، مضبوط عالم تھے۔ حضرت شمس تبریز ایک درویش صفت آدمی تھے، گمنام اور سیدھے سادے۔ تو مولانا روم کے پاس وہ آئے، ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اپنے پاس ٹھہرا لیا، مسافر آدمی ہیں، سیدھا سادہ آدمی ہے، اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں ایک حوض تھا، حوض تالاب۔ ایک دن مولانا روم نے دیکھا کہ شیخ شمس تبریز نے ان کی جو کتابیں تھیں نا، کتابیں اس زمانے میں پریس سے چھپی ہوئی کتابیں نہیں ہوتی تھیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی مخطوطات تھے، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھیں۔ تو وہ جو زندگی بھر کی محنتیں، زندگی بھر کی محنتیں، ایک کتاب لکھنے میں کتنا ٹائم چاہیے؟ بخاری شریف آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں کتنا ٹائم چاہیے؟ قطبی اپنے ہاتھ سے لکھیں کتنا ٹائم چاہیے؟ مختصر المعانی اپنے ہاتھ سے لکھیں کتنا ٹائم چاہیے آپ کو؟ وہ ساری کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوئی، انہوں نے وہ کتابیں اٹھا کے تالاب میں ڈال دیں۔ مولانا روم آئے تو دیکھا، اوئے میری ساری کتابیں پانی میں ڈال دیں، یار یہ تو کوئی پاگل آدمی ہے۔ میں نے ان کو ٹھہرا لیا اپنے پاس، انہوں نے میری ساری زندگی کی محنت ہی برباد کر دی۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ چاروں طرف کتابیں تھیں، تو مولانا روم سے اس وقت وہ مولوی جلال الدین رومی تھے، مولانا نہیں تھے، مولوی جلال الدین رومی تھے۔ تو شیخ شمس تبریز نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ اتنی ساری کتابوں میں کیا رکھا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ تو ان کا شیخ صاحب، آپ کیا سمجھیں گے ان میں کیا ہے؟ میں آپ کو کیا سمجھاؤں، آپ ان پڑھ آدمی،
آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیا ہے، چھوڑیں ان باتوں کو، کوئی اور بات کریں۔ ان کا بہت اچھا۔ ایک دن مولانا روم آئے تو انہوں نے ان کی ساری کتابیں اٹھا کے تالاب میں ڈال دیں۔ وہ ہاتھ کے لکھے ہوئے مخطوطات پانی میں جائیں گے تو بچیں گے؟ تو مولانا روم پریشان ہو گئے، چیخنے چلانے لگ گئے، کیا کر دیا آپ نے یہ؟ تو شیخ شمس تبریز جلدی سے تالاب میں اترے اور وہ جو کتابیں انہوں نے تالاب میں ڈالی تھیں ان کو یوں جھاڑ جھاڑ کے، خشک کتابیں جھاڑ جھاڑ کے ان کو دینا شروع کی۔ جب وہ خشک کتابیں پانی کے تالاب سے نکال کے مٹی جھاڑ کے ان کو دینے لگے تو مولانا روم بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یہ بھلا کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ کہا مولوی صاحب آپ چھوڑے ان باتوں کو، آپ نہیں سمجھ سکتے یہ کیا ہے۔ وہی جواب جو انہوں نے دیا تھا نا ان کو، وہی جواب آج انہوں نے دیا ان کو۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ آپ چھوڑے ان باتوں کو، آپ کیا جانے یہ کیا ہے، یہ بھی کچھ ہے۔ بس پھر کیا تھا کہ مولانا روم ان کے نوکر بن گئے۔ کیا بن گئے؟ نوکر بن گئے۔ اور پھر ان کی صحبت سے جو ان کو ملا تو ایسا ملا کہ سارے روم کو انہوں نے سیراب کر دیا، سارے روم کو سیراب کر دیا۔ اور اس پہ کہا تھا ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا اے روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔